اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت پیش آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں اپنے یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگز کے دوستوں کو چند معذورات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات تو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں اسی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مسلمانوں پر بہت بڑی رحمت نازل فرمائی، بلکہ اس احسان کا قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورۃ العمران۔ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سورۃ الضحیٰ۔ تم فرماؤ اللہ کا ہی فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ سورۃ یونس۔ اے محبوب، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ انبیاء۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، رحمت اور احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو۔ کفار ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور ہم کو مٹانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور ہم اپنے اختلافات کو لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرے اور ہمارے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے، آمین۔ برکات نبوت کا ظہور۔ المواہب میں ہے کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشنی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامت ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 گنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے اور بحیرہ سواح کا یکا ایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو جانا۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوات و تسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں۔ وہ اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس لیے مذکورہ بلا تمام واقعات ارحاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارحاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔
خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑوں میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمت کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ اللہ عز و جل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے آل و اصحاب پر، آمین۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔